ہندوستان اور امریکہ کی آج 10 سالہ ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے۔ میری درخواست ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے کہ پہلے تو آپ ایک ہاتھ سے سلوٹ کرتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو، ابھی آپ وہ میراسیوں والا سلوٹ کریں دونوں ہاتھوں سے کہ آئی سلوٹ یو مسٹر پریزیڈنٹ، اور لگے ہاتھوں اسی خوشی میں شہباز شریف صاحب آپ تیسری مرتبہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے نا وہ نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کریں۔ پہلے تو 2 بار آپ نے کیا کہ آپ نے غزہ کے 70,000 بچوں کو شہید کر دیا ہے، وی ریکمینڈ یو فار دا نوبل پیس پرائز۔ ایک چیز سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو کہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ شروع ہوئی تھی تو جے ڈی وینس نے کیا کہا تھا جب انڈیا ہم پہ اٹیک کر رہا تھا لگاتار 3-4 دن، کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑتے۔ اور جب ہم نے انڈیا کو پیلنا شروع کیا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کیا، تو امریکہ بیچ میں آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ چودھری کا مرغا جب لڑائی ہار رہا ہوتا ہے تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے۔ تو مرغا چودھری کا وہ تھا جو لڑائی ہار رہا تھا، تو اس نے لڑائی رکوانے کے لیے آپ کو ریکویسٹ کی، اور آپ گھنگرو توڑ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ امریکہ بڑا اچھا دوست ہے، فلانا ہے، دھمکانا ہے، اتحادی ہے۔ امریکہ کا نظریاتی اتحاد کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اور اسرائیل اپوزٹ آئیڈیالوجیز پر بنے ہیں، تو وہ تو اسرائیل کا نظریاتی اتحادی ہے۔ وہ تو آج بھی نام نہاد امن معاہدے کے باوجود اسرائیل جب غزہ کے بچوں میں بمباری کر رہا ہے، آج بھی اس نے 9 بچوں کو شہید کیا۔ امریکہ کہتا ہے اسرائیل کا پورا حق ہے جو مرضی کرے، اسے اپنے دفاع کا حق ہے۔ وہی جب جنگ ہی ختم ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، امن معاہدہ ہو گیا، پھر کہاں سے دفاع کا حق ہے؟ اس کے باوجود آپ گھنگرو توڑیں گے، ان کے آگے جا کے ناچیں گے۔ خودداری بھی تو کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ جیتی جتائی جنگیں، جس طرح ماضی میں آپ لوگ جا کے میز پہ ہار جاتے تھے اس کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے، 6 مہینے میں 2 جنگیں آپ جیت گئے، اس کے باوجود آپ اتنی تھکی ہوئی اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جا کے، انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے، کہ دنیا میں آپ نے اپنا مذاق اڑایا۔ تھوڑا سا خود اعتمادی کے ساتھ دنیا میں جائیں، تھوڑا سا ان چیزوں سے نکلیں۔ آپ کو یہ جو 7 جہاز بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کرتا تھا، وہ کیوں کرتا تھا؟ انڈیا کسی طریقے سے ہمارے ساتھ ڈیفنس ڈیل کر کے ہم سے اسلحہ خریدے، ہم سے ریڈارز خریدے، اور ہم سے جہاز خریدے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرا وہ چاہتا تھا کہ آپ چائنا سے دور ہو جائیں۔ وہی امریکہ ہزاروں میل دور بیٹھا، اس سے زیادہ ہمیں چائنا سوٹ کرتا ہے، رشیا کم از کم سوٹ کرتا ہے، عزت دار طریقے سے آ کے بات تو کرتا ہے۔ یہ تو وہ بدماش ہے کہ 70,000 فوجی سویلین ہم اپنے شہید کروا بھی دے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے وٹ ہیو یو ڈن فار اس، ڈو مور۔ تو خدا کا واسطہ آپ کے ملک میں فرقہ پرستی ان لوگوں نے کی۔ آپ کی جب بھی طالبانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی امن معاہدہ طے کر رہا ہوتا تھا، کوئی آپ کے مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے، یہ ڈرون سٹرائک اس دور میں گرا کے آپ لوگوں کے امن معاہدہ خراب کر دیتے تھے۔ پاکستان میں ہمیشہ سے انسٹیبلٹی کا خواہاں رہا ہے امریکہ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ امت مسلمہ کی واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہے یہ پاکستان۔ یہ جب اسٹیبل ہو گیا تو پھر ہماری بدماشی ماری جائے گی۔ یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ لوگ دنیا میں گھنگرو توڑ رہے ہیں ان کی تعریفوں کے۔ ایک بار سن لو اقبال کو، وہ کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ ایک بار اللہ کے آگے جھک تو جاؤ، آپ کو ٹرمپ کے آگے کبھی جھکنا نہیں پڑے گا۔